کیا آپ جانتے ہیں کہ آخرت کے دن جی اٹھنے کے بعد ترنت ہی حساب شروع نہیں ہوگا؟ تو آخر حساب شروع ہونے سے پہلے آخرت کے دن کیا کچھ ہوگا اور آخرت کا دن کیسا ہوگا، اسی کے اوپر ایک حدیث ہے صحیح البخاری کی 4712 حدیث، جس میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کچھ پکا ہوا گوشت رسول اللہ کے پاس لایا گیا، اور کیونکہ انہیں اس گوشت کے باجو کا حصہ بہت پسند تھا تو انہیں وہی پیش کیا گیا، اور انہوں نے اسے تھوڑا سا کھایا اور کہا کیا تم جانتے ہو کہ آخرت کے دن میں ہی تم سب کا لیڈر رہوں گا، میں ہی تمام آدم کے بیٹوں کا سردار رہوں گا، اور کیا تم جانتے ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تم سب کو شروع سے لے کر آخر تک کے لوگوں کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کرے گا، جہاں پہ بولنے والا سبھی کو سنائی پڑے گا اور دیکھنے والا سبھی کو دیکھ سکے گا، اور سورج ان کے بہت قریب ہوگا، اتنا زیادہ قریب کہ ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جائے گا۔ اسی کے بارے میں ایک اور حدیث ہے ترمذی کی 2421ویں حدیث، جس کے اندر رسول اللہ کہتے ہیں کہ آخرت کے دن سورج کو اتنے قریب لایا جائے گا کہ اس کی دوری صرف 1 میل یا 2 میل ہی ہوگی۔ اگر آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو 1 میل کا مطلب 1.6 کلومیٹرز ہوتا ہے، یعنی 1.5 کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے، اتنا زیادہ قریب سورج کو لا دیا جائے گا۔ اور اسی حدیث میں سلیم بن امیر جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے خود نہیں پتا کہ یہاں میل کا مطلب زمین کے بیچ کی دوری ہے یا پھر آنکھوں کے کحل کے بارے میں ہے، اور سورج انہیں پگھلا رہا ہوگا، اتنی زیادہ گرمی ہوگی کہ وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ پھر آخرت کے دن اسی حالت میں جو لوگ ہوں گے وہ ایک ساتھ جمع ہو کر ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ تم کیوں کسی ایسے کو نہیں ڈھونڈتے جو اللہ سے بات کرے، اللہ سے گزارش کرے کہ اب حساب شروع کیا جائے، کیونکہ وہ حالت ان کے برداشت سے باہر ہوگی۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیوں نہ ہم آدم کے پاس جائیں، اور وہ سب لوگ مل کر آدم کے پاس جائیں گے جو سب سے پہلا انسان ہے، اور وہ لوگ جا کر ان سے کہیں گے کہ اے آدم، تم ہم سب کے باپ ہو، اور تمہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، پھر اپنے روح میں سے ایک روح تم میں پھونکی تھی، اور فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اسے سجدہ کرو۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس حالت میں پہنچ چکے ہیں؟ کیا آپ اپنے رب سے درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ حساب شروع کرے؟ اور آدم کہیں گے کہ آج میرا رب اتنا ناراض ہے کہ نہ وہ آج سے پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ آج کے بعد کبھی ہوگا، اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا تھا کہ اے آدم، اس پیڑ کے قریب نہ جانا اور اس کا پھل نہ کھانا، پر میں نے اس کی بات نہ مانی۔ اور پھر آدم کہیں گے یا رب بھی آج مجھے بچا لے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور کہیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جاؤ، شاید وہ کچھ کر سکے۔ پھر لوگ اکٹھے ہو کر نوح کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے نوح، تم تو سب سے پہلے نبی ہو جو زمین پر بھیجے گئے تھے، اور اللہ نے تمہیں شکر کرنے والا بندہ کہا ہے اور اسی نام سے بلایا ہے، آج تم اپنے رب سے بات کرو، اس سے ہمارے لیے گزارش کرو، اس سے کہو کہ حساب شروع کر دے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم کس حالت کو آ پہنچے ہیں؟ تو نوح کہیں گے کہ اللہ نے مجھے زمین پر ایک ایسی دعا دی تھی جس کا قبول ہونا بالکل پکا تھا، اور میں نے وہ دعا اپنے قوم کے خلاف استعمال کی تھی، میں نے انہیں بد دعا دے دی تھی، اور آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ نہ وہ آج سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ آج کے بعد ہوگا، یا رب آج مجھے بچا لے، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور نوح ان لوگوں سے کہیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ، ابراہیم کے پاس جاؤ، شاید وہ کچھ کر سکے، اور وہ سب لوگ اکٹھا ہو کر پھر ابراہیم کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے اے ابراہیم، تم تو اللہ کے نبی ہو، اور اللہ نے دنیا کے لوگوں میں سے تمہیں اپنا دوست، اپنا خلیل بھی کہا ہے، ہمارے لیے اللہ سے گزارش کرو، کہو کہ وہ حساب شروع کر دے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت کو آ پہنچے ہیں؟ اور پھر ابراہیم ان سے کہیں گے کہ میرا رب آج اتنے غصے میں ہے کہ نہ وہ اس سے پہلے کبھی تھا نہ آج کے بعد ہوگا، اور میں نے دنیا میں 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا جس کی وجہ سے آج مجھے ڈر ہے، یا رب آج مجھے بچا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تم سب کسی اور کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس جاؤ، شاید وہ کچھ مدد کر سکے۔ پھر سب لوگ اکٹھا ہو کر موسیٰ کے پاس جائیں گے اور موسیٰ سے کہیں گے اے موسیٰ، تم تو اللہ کے نبی ہو، اللہ نے تمہیں باقی نبیوں سے اونچا رکھا اور اپنے پیغام کے لیے تمہیں چنا، اور تم سے سیدھے سیدھے بنا کسی پردے کے بات بھی کی، آج ہمارے لیے اللہ سے بات کرو، اس سے کہو کہ حساب شروع کرے، کیا تم دیکھ نہیں رہے یا موسیٰ کہ ہم کس ادمری حالت میں ہیں؟ اور موسیٰ ان سے کہیں گے کہ میں نے ایک شخص کا قتل کر دیا تھا جبکہ مجھے اس کا حکم نہیں تھا، اور آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی تھا نہ اس کے بعد ہوگا، یا رب آج مجھے بچا لے، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس جاؤ، شاید وہ کچھ کر سکے۔ پھر لوگ اکٹھا ہو کر عیسیٰ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یا عیسیٰ، تم اللہ کے نبی ہو اور تم اللہ کا وہ کلمہ ہو جو اس نے مریم کو دیا تھا، اور ایک بہت ہی بہترین روح تمہیں بنایا تھا، اور تم نے لوگوں سے بچپن ہی میں بات کی تھی، تو آج اللہ سے بات کرو کہ وہ حساب شروع کر دے، ہمارے لیے سفارش کرو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت کو آ پہنچے ہیں؟ اور عیسیٰ کوئی گناہ تو نہیں بتائیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا میں کوئی گناہ نہیں کیے تھے، پر وہ یہ کہیں گے یا رب
रब्बी आज सिर्फ मुझे बचा ले, मुझे किसी की परवाह नहीं है, तुम लोग किसी और के पास जाओ, मोहम्मद के पास जाओ, शायद वो कुछ कर सकें। और लोग फिर से एक बार जुटकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे। फिर रसूलुल्लाह कहते हैं कि लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे या मोहम्मद आप तो अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह ने आपके पहले और बाद के सभी गुनाह माफ कर दिए, अल्लाह से हमारे लिए गुजारिश करें कि आज वो हिसाब शुरू कर दे, क्या आप देख नहीं रहे कि हम किस अधमरी हालत में हैं। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा फिर मैं खड़ा होऊंगा और अल्लाह के अर्श के नीचे जाऊंगा और सजदा करूंगा, और उस दिन अल्लाह मुझे कुछ ऐसी बातें सिखाएगा, कुछ ऐसे कलिमात सिखाएगा जो इससे पहले किसी को भी ना सिखाया होगा। और इसके बाद में मुझसे कहा जाएगा या मोहम्मद अपना सर उठाओ और मांगो दिए जाओगे, शिफात करो और तुम्हारी शिफात कबूल की जाएगी। और फिर रसूलुल्लाह कहते हैं कि मैं अपना सर उठाऊंगा और कहूँगा या रब्बी मेरी उम्मत, या रब्बी, या रब्बी मेरी उम्मत। और इसके बाद में मुझसे कहा जाएगा या मोहम्मद अपने उन लोगों से कहो जिनका कोई हिसाब नहीं कि वो जन्नत के दरवाजों में से उन दरवाजों में से दाखिल हों जो दाहिनी तरफ है। और वो लोग जो बिना हिसाब के जन्नत में जाएंगे उनके बारे में एक दूसरी हदीस में बताया गया है, सही अल बुखारी की 5752 हदीस, जिसमें इब्ने अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा कि जो लोग बिना हिसाब के जन्नत में जाएंगे उनकी तादाद 70,000 है, और उनमें से हर एक 1000 के साथ 70,000 लोग और होंगे जो जन्नत में दाखिल होंगे। और इसके बारे में तिरमिज़ी के 2437वीं हदीस में लिखा है। और इसके बाद रसूलुल्लाह कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है कि जन्नत के जो दरवाजे हैं उनके एक दरवाजे से लेकर दूसरे दरवाजे तक की दूरी मक्का से लेकर बुशरा तक जो शाम में है उतनी दूरी है। इसी के साथ दो और हदीसें हैं जो आखिरत के बारे में बहुत गहराई से बताती हैं, जो है सही अल बुखारी की 7439वीं हदीस और 6573वीं हदीस। इन दोनों हदीसों को मैं एक साथ बताता चलूंगा क्योंकि दोनों एक ही तरह की हैं, तो बड़े ध्यान से इन हदीसों को सुनिएगा। अबू सईद अल खुदरी इस हदीस के रावी हैं और वो कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह से पूछा या रसूलुल्लाह क्या हम अपने रब को आखिरत के दिन देखेंगे? उन्होंने कहा कि जब आसमान साफ होता है, जब आसमान में कोई बादल नहीं होते, तो क्या तुम्हें सूरज को देखने में कोई तकलीफ होती है, या फिर क्या तुम सूरज को देखने के लिए झगड़ रहे होते हो? तो अबू सईद कहते हैं कि हमने कहा नहीं। और फिर रसूलुल्लाह ने कहा क्या रात को जब पूरा चांद निकलता है तो क्या तुम्हें उसे देखने में कोई तकलीफ होती है, या फिर क्या तुम्हें उसे देखने के लिए भीड़ में झगड़ना पड़ता है? तो सब ने कहा नहीं। और उन्होंने कहा कि ठीक उसी तरह तुम अपने रब को देखोगे। और फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह सबको आखिरत के दिन जमा करेगा और एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा और कहेगा जो भी जिसकी भी इबादत करता हो वो उसके पीछे हो ले। तो जो सलीब को मानने वाले होंगे वो सलीब के पीछे खड़े हो जाएंगे, और जो भी बुतों को मानने वाले होंगे वो बुतों के पीछे खड़े हो जाएंगे, और जो भी नेक लोग होंगे, जो एक अल्लाह में मानने वाले मुस्लिम लोग होंगे, वो भी एक साथ खड़े होंगे। और मुस्लिम लोगों में मुनाफिक भी होंगे और ईमान वाले दोनों एक साथ खड़े होंगे। और जो सूरज को पूजने वाले होंगे वो सूरज के पीछे होंगे, और जो चांद को मानने वाले होंगे वो चांद के पीछे होंगे, और जो भी गलत खुदाओं को मानने वाले होंगे वो उनके पीछे होंगे, और जो भी जिसकी भी इबादत करता था वो उसके पीछे हो लेगा। और इसके बारे में अल्लाह ने कुरान में भी सूरह गाफिर की 73वीं और 74वीं आयत में कहा है कि अल्लाह आखिरत के दिन उन लोगों से कहेगा कि कहाँ है मेरे वो खुदा जो तुम मेरे साथ शरीक किया करते थे? और वो लोग कहेंगे कि उन सब ने हमें धोखा दे दिया। और फिर किताब वाले लोगों को यानी ज्यूज और क्रिश्चियंस को, यहूद व नसारा को जहन्नम दिखाई जाएगी, और यहूदियों से पूछा जाएगा कि तुम किसकी इबादत करते थे? और वो कहेंगे हम उज़ैर की, जो अल्लाह का बेटा है, उसकी इबादत करते थे। तो फिर उनसे कहा जाएगा कि तुम तो झूठे हो, अल्लाह के पास ना कोई बीवी है और ना कोई बेटा है, अब तुम्हें क्या चाहिए? और वो कहेंगे हमें पानी दे दो, हम बहुत प्यासे हैं। और फिर उनसे कहा जाएगा तो लो पियो, और उन्हें जहन्नम की भड़कती हुई आग में गिरा दिया जाएगा। और इसके बाद में मसीहियों से, जो नसारा लोग हैं, उनसे कहा जाएगा कि तुम किसकी इबादत करते थे? और वो कहेंगे हम मसीह ईसा की, जो अल्लाह का बेटा है, उसकी इबादत किया करते थे। और उनसे कहा जाएगा कि तुम तो झूठे हो, अल्लाह की ना कोई बीवी है और ना कोई बेटा, अब तुम्हें क्या चाहिए? और वो कहेंगे कि हमें पानी दे दो, हम बहुत प्यासे हैं। और उनसे कहा जाएगा तो फिर पियो, और उन्हें भी जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंक दिया जाएगा। और इसी तरीके से हर एक कौम के साथ होगा। फिर सब लोगों के बाद में आखिर में जब सिर्फ मुस्लिम ही बचेंगे, जिनके अंदर मुनाफिक और ईमान वाले दोनों होंगे, तो उनसे कहा जाएगा कि अब तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? तब वो लोग कहेंगे कि हमें
دنیا میں ان کی اور زیادہ ضرورت تھی تب تو ہم نے ان سے دوری بنائے رکھی، تو آج اس دن ہم ان کے ساتھ کیوں جائیں؟ اور کسی نے کہا تھا کہ جو بھی جس کی بھی عبادت کرتا ہو وہ اس کے پیچھے ہو لے، تو ہمارا خدا ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا اور ہم یہیں کھڑے ہیں اور اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں، تو اللہ خود ایک ایسی شکل اختیار کر کے ان کے سامنے آئے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور وہ کہیں گے کہ ہم اللہ میں تم سے پناہ مانگتے ہیں، تم کون ہو؟ ہم اپنی جگہ پر قائم ہیں، تم ہمارے خدا نہیں ہو، تم ہمارے رب نہیں ہو، جب ہمارا رب ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے۔ پھر اللہ ان کے سامنے ایک ایسی شکل میں آئے گا جس کو وہ جانتے ہوں گے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی کون سی شکل ہے جو مسلم جانتے ہیں؟ اس بات کا جواب صحیح البخاری کی 7439ویں حدیث میں دیا گیا ہے، جہاں اللہ خود پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنے رب کی کوئی ایسی نشانی جانتے ہو جس سے تمہیں پتا چل سکے کہ یہی تمہارا رب ہے؟ اور اس دن اللہ سے صرف نبی ہی باتیں کر رہے ہوں گے، یعنی یہ بات رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ہو رہی ہوگی، اور پھر نبی کہے گا کہ ہاں ہمارے پاس ایک ایسی نشانی ہے جو ہے پنڈلی، اور اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورۃ القلم کی 42ویں آیت میں کہا ہے کہ تیار رہو اس روز کے لیے جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی۔ پنڈلی کا مطلب پیر کے ایک حصے کو کہتے ہیں، اور یہ اللہ کی پنڈلی ہے اور کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیسی ہے، اور جب وہ کھول دی جائے گی تو جتنے بھی ایمان والے لوگ ہوں گے وہ سب اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، پر جو منافق ہوں گے وہ سجدہ کرنے کی کوشش تو کریں گے پر وہ کر نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کے جسم کی سبھی ہڈیوں کو ایک واحد ہڈی، ایک سنگل ہڈی جیسا کر دیا جائے گا، اور وہ کبھی بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے، نہ کہ اللہ کے لیے، تو ان کی سبھی ہڈیاں ایک لکڑی کے ٹکڑے کے جیسے بنا دی جائیں گی، یعنی کہ وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اور رسول اللہ نے کہا کہ اب اس کے بعد جہنم کے اوپر ایک پل لگایا جائے گا جسے پل صراط کہتے ہیں۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ پل کیا ہے؟ اور رسول اللہ نے کہا کہ ایک پھسلتا ہوا پل ہے جس کے اوپر کانٹے ہیں، ایسے کانٹے جو تم نجد کے علاقوں میں دیکھتے ہو، جنہیں الشعدان کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ الشعدان کیا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ ہم جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ویسے ہی کانٹے جہنم کے اس پل پر لگے ہوں گے، لیکن ان کے سائز کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ لوگوں کو کھینچیں گے، اور کچھ لوگ اس کی وجہ سے ادھمرے ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے، اور اس پل کو پار کرتے ہوئے کچھ لوگ پلک جھپکتے ہی پل کو پار کر لیں گے، اور کچھ لوگوں کی پار کرنے کی سپیڈ بجلی کی طرح ہوگی، اور کچھ لوگوں کی سپیڈ ایک بہت ہی مضبوط طوفان کی طرح ہوگی، اور کچھ لوگوں کی سپیڈ ایک تیز گھوڑے جیسی، اور کچھ لوگوں کی ایک اونٹ جیسی، اور کچھ لوگ بنا کسی خروش کے پل پار کر لیں گے، وہیں کچھ لوگ زخمی ہو کر بڑے مشکل سے پار کر پائیں گے، اور بہت سے لوگ تو آگ میں ہی گر جائیں گے۔ اب اس کے آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں کسی اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آدم اور حوا کے ساتھ جنت کے باغ میں کیا کچھ ہوا تھا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جادو اس دنیا میں کیسے آیا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ اور آدم کے بیچ میں کیا باتیں ہوئی تھی؟ اور آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا رسول اللہ نے معراج کے دوران اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔